مولانا عامر گل سیفی کے بیان سننے کے لیے آپ مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عامر گل سیفی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ المؤمن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ میرا آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع دعا کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات۔ دعا کے سب سے پہلے ہم دعا کا مطلب سمجھیں گے، دعا کا معنی اور مفہوم کیا ہے شرعی لحاظ سے اور اصطلاحی لحاظ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ دعا یہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 3 قرآن میں دعا کے لیے 3 مطلب استعمال کی، 3 مختلف مقامات پر مختلف معنوں کے لیے دعا کا لفظ آیا۔ پہلا تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو دعا کا لفظ آیا وہ دعا کے لیے ہی ہے۔ دعا کا مطلب ہے بلانا، پکارنا، مدد کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے جو بندہ صدا کرتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور دوسرا دعا بمعنی دعوت بھی ہے، اور ادعو الی ربک بالحکمت، تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، تو دعوت کے ساتھ کسی کو بلانا اپنے پاس، اس کو بھی عربی میں دعا ہی کہتے ہیں۔ اور تیسرا دعا بمعنی عبادت ہے، دعا عبادت کے لیے بھی یوز ہوا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو دعا پکارنے کے معنی میں بھی ہے، دعا دعوت دینے کے معنی میں بھی ہے، اور دعا عبادت کے معنی میں بھی ہے۔ تو حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آتت فاطمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادمہ، حضور کی بارگاہ میں شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا تسألہ خادمہ، حضور سے خادم طلب کیا، خدمت کے لیے کوئی نوکر طلب کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کسی جنگ سے تشریف لائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے غلام اور لونڈیاں نبی علیہ السلام کے پاس تھے اور حضور تقسیم کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے فقال لها ما عندي ما اعطيك، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پاس ہے ما عندي وہ ما اعطيك، وہ کیا؟ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نہ دوں جو میرے پاس ہے؟ فرجعت فآتاها بعد ذلك فقال الذي سألت احب اليك او ما هو خير منه، پھر نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرنے لگی تھی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ وہ چیز جو میرے پاس تمہارے سوال کرنے کے بدلے میں زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی بہتر نہ تو جو تم مانگ رہی ہو، خادم کے لیے آئی تھی نا، خادم کے بدلے میں تمہیں خادم سے بہتر میں تمہیں چیزیں دیتا ہوں۔ تو جب یہ بات کہی فقال لها علی رضی اللہ عنہ قولی لا بل ما هو خیر من، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ سے فرمایا فقال لها علی، یعنی حضور نے 2 مشورے دیے، ایک تو خادم لینے آئی تھی، فرمایا یا تو خادم تمہیں دے دیتا ہوں، اگر خادم نہیں تو میں اس سے خادم، میری خواہش یہ ہے کہ تم خادم سے بہتر چیز لو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تم حضور سے خادم مت لینا، جو نبی علیہ السلام بہتر دینا چاہتے وہ لے لو۔ اس کا مطلب شوہر اگر سمجھدار ہو تو بیوی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، اگر دیندار ہو تو اچھا مشورہ دیتا ہے، زیادہ بہتر۔ حضرت علی باب مدینۃ العلم ہے نا، علم و حکمت کے اللہ نے ان کو دروازہ بنایا، تو انہوں نے کہا خادم تو دنیا کی چیز ہے، ختم ہو جائے گی، حضور سے اس سے بہتر چیز لو۔
تو جب نبی علیہ السلام سے کہنے لگی حضرت فاطمہ نے بل ما ہوا خیر منہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خادم سے بھی بہتر ہے وہ عطا کر دیں. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال قولی، بی بی فاطمہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے اللہ، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرنا فاطمہ، یہ جو چیز تمہیں دے رہا ہوں دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے، دنیا کے تمام خزانوں سے یہ بہتر ہے. اور کیا دعا دی؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے اللہ تو 7 آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، وربنا ورب کل شیء، اور تو رب ہے ہر ایک چیز کا، منزل التورات والانجیل والقرآن العظیم، تو نے تورات اتاری، تو نے انجیل اتاری اور تو نے قرآن اتارا. وربنا وانت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر ہے اور تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ظاہر ہے اور تجھ سے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور یا اللہ تو باطن ہے اور تیرے سوا فلیس دونک شیء، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اور آگے یہ تو اللہ کی تعریف کی نا، آگے دعا کیا کی؟ حضور نے فرمایا فاطمہ اللہ سے مانگو اقضی عنا الدین، اقضی عنا الدین، اے اللہ ہمارے اوپر جتنے قرض ہیں تو ادا کر. اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اور یا اللہ ہمیں تو ہمیشہ فقر سے، محتاجی سے محفوظ رکھنا، کسی کی محتاجگی سے بچا کے رکھنا. حضور نے فرمایا جو یعنی دعا آخر میں ہے، چھوٹی سی ہے یہ، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، یا اللہ ہمیں کسی کے دین سے بچانا، کسی کے محتاجگی سے بچانا، اقضی عنا الدین، اور ہمارا قرضہ تو ادا فرمانا، اور یا اللہ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے. حضور نے فرمایا جو یہ مانگے گا فاطمہ، خادم لینے سے یہ دعا زیادہ قیمتی ہے. حالانکہ اس زمانے میں خادم کی بڑی قیمت ہوتی تھی. جو غلام تھے ہزاروں ریالوں، ہزاروں درہموں اور دیناروں کا وہ ایک خادم ملتا تھا، خادم کما کے دیتا تھا. آج کے دور میں جیسے کوئی مکان لے کر کرائے پہ چڑھاتا ہے اس کو انکم آتی رہتی ہے، اس زمانے میں لوگ خادم خریدتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے، ان کو دیہڑی پر بیچ کے سوائے اس کے کھانے پینے کے علاوہ ساری کمائی وہ خود رکھتے تھے. جیسے آج کل اوبر پہ گاڑیاں چلتی ہیں، کما کے دیتی ہے نا، اس زمانے میں چلتا پھرتا اوبر تو غلام ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا اگر تم غلام لے کر ان کو کرائے پر بھی دے دو، کام پر بھی بیچ دو اور ان کی کمائی لو، فرمایا پھر بھی اس دعا کے مقابلے میں اس کمائی کی کوئی برکت نہیں ہے، اس دعا کی سب سے زیادہ برکت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضب علیہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے. آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے نا، سلام پھیرتے دعا بھی نہیں مانگتے. اکثر وہابی حضرات کی تو یہی عادت ہے، سلام پھیریں گے بس تھوڑی دیر زبانی کلامی تسبیح پڑھی تو اٹھ کے چلے گئے، نہ ہاتھ اٹھائے نہ اللہ سے ویسے دعا کی. چلو ہاتھ نہیں اٹھائے، ویسے عاجزی کے ساتھ اس کے آگے دعا تو کرو نا. لیکن دعا انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ایسی دعا منگنی کوئی نہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی سنی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، سنی غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم نے مزار پہ جا کے دعا نہیں مانگنی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب تو یہ ثابت ہو گیا وہ ابھی رب سے بھی نہیں مانگتے، یہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے، کہتے اللہ کو بھی، اللہ سے بھی اتنے متکبر. تو حضور نے کیا فرمایا من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو رب سے دعا نہیں کرتا رب اس پر غضب کرتا ہے. اور جو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے نا، خصوصاً تنہائی کی جو دعا ہے، علیحدگی میں
ایسی دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ لازمی قبول کرتا ہے. اور بلکہ حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جب بندہ کوئی بھی مانگتا ہے دعا رب سب کی سنتا ہے. قبولیت کا وقت اور قبولیت کے مقامات جدا جدا ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان دعا کیجئے وہ بھی قبول ہوتی ہے. طواف کے دوران کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ کعبے پر پہلی نظر ڈالے تب دعا قبول ہوتی ہے. جب عرفات میں پہنچے تو دعا قبول. مقامات ہے نا. اور ایک فرمایا جمعے میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جب بندہ جو رب سے مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو پوچھا کہ تب کیا مانگے؟ تو صحابہ نے فرمایا تب اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی دے دے آخرت کی بھی دے دے. جمعے میں ایک گھڑی آتی ہے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی اقوال جدا جدا ہیں. کسی نے کہا کہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، عربی والے خطبے، بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر آواز بلند کیے دل میں دعا کرنا. کسی صحابی نے کہا کہ نہیں، جمعے کے خطبے کے بعد اور جماعت کے کھڑے ہونے کے درمیان کا جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں وہ ٹائم آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے. کسی صحابی نے کہا کہ جمعے کے ادا کرنے کے بعد کا وقت. اور زیادہ کی اقوال یہ ہیں کہ عصر اور مغرب کے بعد جو جمعے کی آخری گھڑی ہے اللہ نے اسی گھڑی میں حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اسی گھڑی میں بنایا. تو وہ وقت سب سے زیادہ قبولیت کا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یہ دعا سکھا دی تھی، اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، یا اللہ مجھے میرا قرض بھی ادا کر دے اور مجھے فقر اور محتاجی سے محفوظ رکھنا. یہ جب حضور نے دعا سکھا دی تو سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس اس میں ذکر و اذکار اور دعائیں. اور جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تھا جمعے کا، مغرب ہونے سے پہلے کا ٹائم، فرمایا یہ بڑا بابرکت ٹائم ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو 3-4 اقوال ہیں جمعے کے بارے میں. تو جمعے کی خاص وقت ہے، اگر ان وقتوں میں بھی کوئی دعا کرے اور قبول نہ ہو تو دل نہیں ہارنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے یا تو اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، اگر فوراً دعا قبول نہ کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنے والی کوئی مصیبت اسی کی دعا کی برکت سے اللہ ٹال دیتا ہے. اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں مصیبت بھی نہیں ٹالتا، بڑی دعائیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے یا دعا میں قبول بھی نہیں ہوتی اور مصیبتیں بھی. بعض لوگ نا مایوس ہو جاتے ہیں، دعا مانگی ہے قبول نہیں ہوئی، کہا دعا مانگنے چھوڑ دی، اور اس کے بعد مصیبت آئی پھر دعا مانگی پھر قبول نہیں ہے. مصیبت میں مصیبت، پریشانی، کوئی بیماری، کوئی اور معاملہ دنیا کے رکاوٹیں بن گئی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ رب کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتے، اے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ سوال کرتا ہے آپ سے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں، تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو کہہ دو میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں. کتنا قریب ہے رب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی سوال کرتا ہے اجیب، اللہ کہتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور جب حدیث شریف میں ہے یہ اس امت پر رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں جب بندہ رات کی تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا، اکیلے تنے تنا کہتا ہے یا ربی یا ربی، حضور نے فرمایا ایک دفعہ کہتا ہے یا ربی، اللہ 3 باری کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر. کتنی محبت والا جملہ ہے. حالانکہ یہ جملہ بظاہر تو ایسی ہے، یہ جملہ تو غلام ہی کہتے ہیں لبیک میں حاضر، لیکن رب نے یہ کرم نوازی اپنے حبیب کے صدقے سے کی ہے کہ اس امت میں ایک دفعہ کو کہے یا ربی، رب 3 باری کہتا ہے میرے بندے بول میں حاضر.
تو حضور نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے تو یا تو قبول ہو جاتی ہے یا تو کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز حضور نے فرمایا قبول بھی نہیں ہوئی، مصیبت بھی دور نہ ہوئی تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ کیا ہے نبی علیہ السلام اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں قبول بھی کرتا ہوں دعائیں اور مجھ پہ یقین بھی رکھو، ولیؤمنوا بی، مجھ پر یقین رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پا جاؤ، تاکہ سیدھے رستے پر چل پڑو۔ تو حضور نے فرمایا تیسری چیز جب میدان محشر میں جائے گا بہت بڑا اجر دیکھے گا، نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، کہے گا یا اللہ میرے اتنے عمل تو تھے نہیں، اس قدر تو نے مجھ پر کرم نوازی کی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے بندے یہ تیرے وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، دنیا میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا عوض تمہیں میدان محشر میں ملے گا۔ حضور نے فرمایا پھر بندہ اس کو دیکھ کر کہے گا یا اللہ کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج میدان محشر میں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوتا۔ تو اسی لیے دعائیں کثرت سے مانگو، لمبی لمبی دعائیں، اور تنہائی میں، تنہائی والی جو دعا ہے نا، کیونکہ اس میں بندہ زیادہ حضوری قلبی زیادہ ہوتی ہے، اس میں بندہ اپنی مرضی سے دعا مانگتا ہے اور اتنی ہی مانگتا ہے جتنی دعا میں اس کی توجہ رب پر رہتی ہے۔ تنہائی میں مانگے، لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء الا بثلاث، تین لوگوں کی دعائیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد، تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد۔ اب دیکھیں ان میں سے ہم کون ہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ نہیں جن کی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ لا يرد الدعاء الا بثلاث، تین لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا الدعوۃ الوالد، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، باپ جو دعا مانگتا ہے اپنی اولاد کے لیے، حضور نے فرمایا وہ دعا لا يرد الدعاء، وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے۔ سننے کا نہیں کہا اس میں، حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سن لے گا، اللہ سنتا سب کی ہے، کوئی رب کو مانے یا رب کو نہ مانے، مسئلہ بھائی سننے کا نہیں ہے، مسئلہ قبولیت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا فلاں جگہ پر تم دعا مانگنے کیوں جاتے ہو، اللہ ایتھے نہیں سنتا، داتا صاحب کیوں جاتے ہو، اللہ ایتھے نہیں سنتا، مسجد دعا مانگو۔ میں نے کہا بے شک دعا اللہ ہر جگہ سنتا ہے، سننے کا تو مسئلہ ہے نہیں، ہمارا کیس یہ نہیں ہے کہ رب دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ہمارا مسئلہ ہے کہ قبولیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور وہ جگہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا مسکن ہو، رہنے کی جگہ ہو، وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت زکریہ علیہ السلام اور بی بی مریم کا واقعہ ہے سورہ آل عمران میں۔ حضرت بی بی مریم کے حجرے میں جب آئے حضرت زکریہ علیہ السلام تو بے موسم پھل پائے، تو پوچھا بیٹی یہ کہاں سے، ان لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے، بے موسم پھل۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی یا اللہ پوری تو نے اس کو بے موسم پھل دیے ہیں اور پوری زندگی میں دعائیں مانگتا رہا ہوں اولاد کے لیے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں پھر دعا مانگتا ہوں یا اللہ تو اگر بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب کیس سمجھ آیا؟ پوری زندگی دعائیں مانگی کہ نہیں مانگی حضرت زکریا نے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ جب بی بی مریم کے حجرے میں، بی بی مریم کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے، زکریا علیہ السلام رب کے نبی ہیں، حالانکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن نبی کے سے عمل کروا کے بتانا تھا کہ جہاں میرے نیکوں کے قدم لگے اللہ اس جگہ پر دعائیں جلدی قبول کرتا ہے۔ مسئلہ دعا سننے کا نہیں، سنانے کا نہیں، دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو جہاں پر اللہ والوں کے قدم لگیں، اللہ والے موجود ہوں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ تو اہل اللہ کی جہاں قبور ہو یہ ان کے مسکن ہے، ان کے رہنے کی جگہ ہے،
قرآن بھی کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی جہاں پر مواقع النجوم، جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، جہاں ستارے نہیں ڈوبتے بھائی، ستارے دن میں بھی ہوتے ہیں رات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دن میں سورج کی چمک کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے، ستارے تو اپنی جگہ پر ہی ہیں، لیکن رب کہتے ہیں ان جگہوں کی قسم جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اے سننے والے اگر تجھے پتا ہو تو میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ رب کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کی ضرورت ہے، بولیے قسم کی ضرورت، رب جب بھی قسم کھائے گا اس چیز کی عظمت و شان و عظمت بیان کرنے کے لیے کھائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں سے مراد ستارے نہیں ہیں، ہدایت کی ستارے، وہ جب ڈوب جائیں اور اپنی قبروں میں چلے جائیں، اللہ کہتا ہے مجھے ان جگہوں کی قسم ہے، فلا اقسم بمواقع، جہاں پر وہ واقع ہوئے، واقع یعنی قبر میں گئے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں یہ میرے پیارے جاتے ہیں، ان جگہوں کی قسم، یعنی ان کے قبور کی، ان کے مزارات کی۔ تو جہاں پر اللہ اپنے نیک لوگوں کی ان جگہوں کی جو ان کے جسموں کے ساتھ لگی ہے رب کھائے، تو وہ جگہ رب کی بارگاہ میں کتنی عظیم ہوگی۔ تو مسئلہ قبولیت کا ہے، مسئلہ سنانے کا نہیں ہے، رب سنتا ہر جگہ ہی ہے۔ اللہ کو سنانا، اللہ تو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ میں جانتا ہوں تیرے دل میں جو چل رہا ہے، رب تو وہ بھی جانتا ہے، اللہ کو وہ سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب تو اس کو بھی پہچانتا ہے۔ مقصد دعا میں کچھ آداب ضروری ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تقدیر کو نہیں بدلتا، تقدیر کو نہیں بدلتا الا الدعاء، مگر ہاں دعا ہے جو بندے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعائیں ہیں یہ جو بڑے بڑے پیران عظام مشائخ کے پاس اللہ نے کمال دیے ہیں، سارا دعاؤں کی برکت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کمالات ہوئے، کمالات ملے، وہ ایک فقیر کی دعا تھی ان کو۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے نا، بندہ جیسا مرضی بھی ہو نا، دعا لگ جیسے ہی کسی کی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اولیاء کاملین سے بھی اونچا مرتبہ دے دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دعا کروانی نہیں چاہیے، دعا لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں دعا کر دے جی، وہ دعا کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن دعا لیں، کوئی ایسا کام کر دیں اگلا کہے یا اللہ اس کا بھلا کر دے، کوئی ایسا کام کرے۔ لیکن ہم لوگ دعائیں لینے والے کام نہیں کرتے، ہم بددعائیں لینے والے کام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کا نہ فائدہ کرنا ہے، نہ کسی کو سکھ دینا ہے، نہ کسی کو سکھی رہنے دینا ہے، نہ دیکھنا ہے، کسی نہ کسی کو ٹینشن میں رکھنا ہے، پریشان رکھنا ہے، دکھی رکھنا ہے۔ تو یعنی جب ہم اس طرح کے کام کریں گے تو کسی کے دل سے کیا دعا نکلے گی؟ حضرت سیدہ ماجد بستامی علیہ رحمہ، ماں کی دعا تھی، ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، تو دعا ملی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ان کے سسر سے دعا ملی، دعا کی برکت۔ تو دعا ایسی چیز ہے نا، بندہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک دعا بندے کو کس مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو انسانوں کی دعا ہے نا بھائی، جانوروں کی بھی دعا اگر لگ جائے نا تو بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سابقہ امتوں میں سے ایک بازاری عورت نے، ایک کتا پیاس سے بلک رہا، اس کو پانی برتن نہیں ملا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، اس نے اپنا جوتا ڈالا، اس کو بھر کے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اسی سبب اس کو جنتی کر دیا۔ تو بھائی اگر جانور کی بھی اگر آپ مدد کرتے ہو، جانوروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنتے ہو، تو جانور دعا کر دے اس کی دعا قبول ہے تو انسان کی تو زیادہ قبول ہوگی۔ اس لیے دعائیں لیں، اور حضور نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء،
کوئی چیز رب کی بارگاہ میں اتنی عزت والی نہیں ہے، اتنی عزت والی نہیں ہے الا دعا، لیکن ہاں دعا ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اکرم عند اللہ، سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ عزت اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی چیز کی ہے وہ دعا کی ہے، تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا سب سے زیادہ دعائیں اس وقت کی قبول ہوتی ہیں جب بندہ سکھی ہو، بندہ جب کیا ہو، سکھی ہو، جب مالی لحاظ سے بھی سیٹ ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے ہر چیز کا کرم کیا ہے، فرمایا اس حالت میں کی گئی دعا، جب بندہ سکھی ہے نا پھر دعا کا زیادہ دل بھی نہیں کرتا، بس مختصر سی دعا کی اٹھ کے، ٹھیک ہے جی سارا کچھ ہی ہے ساڑھے کو منگنا کی ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے بندہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی رب کے سامنے فقیر ہی رہے، لوگوں کے سامنے امیر بن کے رہو، لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرو جیسے ہم جناب بڑے چودھری ہیں، ایسے بنا کے رکھو چاہے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، ایسے نہیں کہ بعض لوگ جیب میں بڑا بڑا پیسہ، بینک میں بڑا بڑا پیسہ تھے، ایسے مسکین سے بنے ہوں گے بیچارے، جیویں زکات دے سب تو بڑے مستحق ہی ہیں، ایسے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تم بڑا فقر ظاہر کرتے ہو نا، غریبی، لوگوں کے سامنے اپنی عاجزی، لوگوں کے سامنے مٹے ہوئے اور خراب ہوئے، غربت کے مارے ہوئے جو شکل و صورت تم نے بنا کے رکھی ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ شکل میرے سامنے بناؤ۔ اللہ کو یہ پسند ہے بندہ عاجز ہی بن کر رہے۔ اور جب فرمایا سکھی، حضور نے فرمایا جو سکھ کے حالت میں رب کو یاد رکھے گا اللہ دکھ میں اس کو نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے اللہ کے سامنے مٹ کر ہی رہیں۔ اور بعض اوقات تو مشائخ نے ہمارے فرمایا اتنا مٹ کر ہو اپنا سر کو ننگا کر کے، بالکل اللہ کے سامنے ننگے سر ہو کر دعا کرنا، یہ بھی ایک عاجزی کی علامت ہے۔ ٹوپی کو نیچے رکھے عاجزی کے ساتھ، یہ عاجزی کی علامت ہے کہ اللہ میں مٹ گیا، میرا سر سے ٹوپی بھی اتار دی، میں تیرے سامنے عاجز، غریب، مسکین۔ تو حضور نے فرمایا جب بندہ ایسی حالت میں دعا کرتا ہے رب العالمین اس بندے کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ رب کو عاجزی پسند ہے، لوگوں کے سامنے چودھری بن کے رہو پورے پروٹوکول کے ساتھ، کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ آج آپ نے ایک ٹائم کا فاقہ کاٹا ہے، ایسے بن ٹھن کے رہیں، کسی کے سامنے اپنے رویے کا لالچ بھی نہ ظاہر کریں، آپ کے کپڑے سے، آپ کے وضع و قطع سے آپ کی غریبی نہ جل کے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے بن کر ہو اور رب کے سامنے عاجز بن کے، چاہے سب کچھ ہے دنیا کا پھر بھی کہے یا اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہی۔ اللہ کو یہ پسند ہے، ہم اللہ کے سامنے فقیر بنتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے فقیر بنتے ہیں تو اللہ پوری زندگی فقیر ہی رکھتا ہے، پوری زندگی فقیر ہی رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے یہ چیز سیکھی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو ایسے بن کے رہنا کہ اگلے بندے کو اپنی عاجزی اور اپنی فقیری اور اپنی بدحالی کا علم ہی نہیں ہونے دینا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وکیل تھے، تو ان کے ساتھ ہمارا کہیں جانا ہوا، یہ صدر کینٹ کچہری میں، تو وہ میں نے ان سے کوئی سامان لینا تھا، امانت کسی کی، تو میں گیا تو مجھے کہتے جی آپ مولوی صاحب ہیں؟ میں کہا جی الحمدللہ۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ میں کہا بس یہ مولوی ہوں۔ تو کیسے سنے مولوی بیچارے، مطلب نا وہ مذاق اڑا رہا تھا مولویوں کا، سنے مولوی بیچارے بڑی کم تنخواہیں ہوتی ہیں اور بڑے حالات ماڑے ہوتے ہیں۔ میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، میں کہا بڑا شکر ہے اللہ کا۔ نہیں یار سنا ہے کہ بڑے غریب ہوتے ہیں۔ میں کہا میں غریب کوئی نہیں۔ کہتا میں 3 کام کرتا ہوں میں پھر بھی پریشان ہوں، اور آپ کی شکل دیکھ کے، مجھے کہتا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کوئی بڑا بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، اس لیے بے فکر اور بے غم اور فری ٹینشن ہو کر آرام سے بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہو۔ تو میں نے کہا بھائی میں اس لیے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مالدار سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دین کی دولت دی ہے۔ میں کہا آپ لوگ 3 نوکریاں کر کے، کاروبار کر کے، وکیل لوگ ان کے کاروبار بھی بڑے ہوتے ہیں، وکالت سے علیحدہ پیسے، کاروبار سے علیحدہ اور دنیا کی، لیکن میں نے کہا الحمدللہ میں دنیا کے بڑے بڑے جاگیردار کو اپنے دین کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے اللہ نے دین دیا ہے۔
اور میں کسی کے دربار پر کسی کے دروازے پر چاپلوسی کی نیت سے بھی نہیں جاتا. کوئی کام ہو کسی نے بھیج دیا تو چلے گئے, ورنہ یہ کہ جناب کوئی میری ہیلپ کر دے, میں بڑا مر گیا تو میں مٹ گیا. اس دن کپڑے بھی میں نے اچھے بھلے پہنے ہوئے تھے, تو اس نے کہا لگتا ہے کہ کافی کاروبار بھی ہے مولوی صاحب آپ کا, سائڈ بزنس. میں کہا کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ فقط الحمدللہ اللہ کے سامنے, یہ سیدہ کائنات والی جو میں نے روایت پڑھی, یہ الحمدللہ ڈیلی کا معمول ہے. اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. اس دعا کی برکت سے حضور نے فرمایا جو یہ مانگ لے گا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. جو کچھ دنیا میں, تو میں الحمدللہ ڈیلی دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہی دیتا ہے. فقط یہ دعا کی برکت ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جو بندہ یہ مانگتا رہے گا اللہ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا, کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کی 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ دنیا میں کسی سے دعا مت کرواؤ. دعا پتہ نہیں اگلے کا دل ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دے ذرا, مولوی صاحب کا پتہ نہیں دل ہے کہ نہیں ہے, اور زبردستی دعا پھر کرنی پڑتی ہے. تو وہ بس دوسرے کا دل رکھنے کے لیے چلو بھائی ہاتھ اٹھا لو, حالانکہ دل نہیں ہوتا, تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت انس نے سرکار کی 10 سال خدمت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے, ہاتھ اٹھائے, یا اللہ انس کی اللہم بارک لنا فی مالی و اولادی, یا اللہ انس کے مال میں بھی اضافہ کر دے, برکت کر دے, اور اولاد میں بھی برکت کر دے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 80 بچے ہوئے, اور بھیڑ بکریاں اتنی تھی کہ مدینہ میں کسی کی اتنی نہیں تھی. کوئی حضرت انس کوئی شالمی کے بازار میں کوئی کاروبار کرنے جاتے تھے, اتنی بھیڑ بکریاں کیسی ہوئیں بھائی. تو یاد رکھیے یہ دعا حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر اگر بدلے گی تو ایک ہی چیز بدل سکتی ہے, دعا بدل سکتی ہے. اگر ہم چاہیں نا کہ ہم دنوں میں بدل جائیں, تقدیر بدل جائے, تو اللہ کے بندو دعا لینا شروع کر دو, تقدیر بگڑ جائے گی, حالات ہی بدل جائیں گے. آج میں کہتا ہوں لوگ ڈھونڈتے کرامتیں, ہم نے الحمدللہ خود اس کا مشاہدہ کیا ہے. نہ ہمارے پاس کوئی خاندانی طور پر کوئی دینداری, نہ کوئی بڑوں میں سے کوئی ایسا درویش گزرا, نہ کوئی مولوی گزرا. ہم نے جو کچھ آج ہیں یہ سب دعاؤں کی برکت ہے. اپنے اساتذہ کا ادب کیا, ان سے دعا لی, اپنے شیخ کا ادب کیا, ان سے دعا لی, اور ہر بڑے کا ادب کیا. بس دعا کے اوپر چل رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. ایک چیز ہی تقدیر بدلتی ہے, وہ بندے کی دعا بدلتی ہے, ایک چیز ہی. تو دعا ہو یا بد دعا ہو, یہ دونوں بندے کے حالات بدل دیتے ہیں. تو کوشش کریں بد دعا نہ لیں کسی سے. مظلوم کی جو بد دعا ہے حضور نے فرمایا یہ عرش عظیم پر ڈٹ جاتی ہے فوراً. اگر ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد ظالم کی پکڑ ہو جائے گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور ہمارے سامنے یہ دنیا میں مثالیں موجود ہیں. جن جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہی ان کو لوگوں کے لیے باعث عبرت بنایا. جو ظالم بنا, فرعون تھا اپنے زمانے میں, آج تک فرعون اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو ہر زمانے کا ظالم اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ سدا بادشاہی میری رہنی ہے, حالانکہ سدا بادشاہی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. بادشاہی اسی کی رہنی ہے. انسان بس کچھ دیر کے لیے آتا ہے فرعون بن جاتا ہے. تو اس لیے دعائیں لیں, بد دعائیں نہ لیں. کوئی ایسا کام کریں, اپنا قریبی رشتہ دار ہو, غریب ہو, مسکین ہو, کوئی بندہ آپ کے لیے بد دعا کر دے, بس آپ کا بیڑا پار ہے. چاہے ماں باپ ہوں, بزرگ ہوں, جو بھی دعا کر گیا نا, تو سمجھ لیں آپ کے لیے سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہ آپ نے کر دی اپنی آخرت کے لیے, دنیا کے لیے بھی. تو دعاؤں سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.